میں بے حیائی یونیورسٹی کی، یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں کیا؟ اچھا، تو بے حیائی کا یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں جو ایک طوفان مچا ہوا ہے، یہ بس میری آخری بات ہے، اس کو بہت غور سے، بہت اطمینان سے سنیں، جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بات وہ کرتا ہوں جس کی کوئی لاجک ہو. میری عادت یہ ہوتی ہے، ہوائی باتیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ خام خواہ کی بیٹھ کے ادھر ادھر کی نہ پھینک کے آیا کرو، ٹھیک ہے نا، ایسی بات کیا کرو. پنجابی میں جسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات کرو موقع کی اور پھل کھاؤ. اب دسمبر میں کوئی آم کھا رہا ہے، اسے پاگل خانے میں جمع کرائیں. آپ بولو تمہیں آم کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹیبلٹ جو نفسیاتی بیماریوں کے لیے وہ زیادہ شوق سے کھائیں، ٹھیک ہے نا. دسمبر میں کینو مالٹے کھائیں آپ، عام جون جولائی کا وہ ہے. تو یہ جو نوجوانوں میں ایک بے حیائی کا طوفان ہے، ہر بندے کی لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیاں خود اپنی طرف مائل کرتی ہیں، موبائل پہ باتیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اصل میں تو اس پر حکومت کنٹرول کر سکتی ہے. حکومت لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، لڑکوں کے لیے. مس گیدرنگ کا اسلام میں تصور نہیں ہے، لیکن حکومت تو نہیں کرے گی یہ کام، بہت مشکل ہے. اور حکومت سے جو منوانے والے لوگ ہیں، ان کا بھی حکومت سے منوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی عجیب صحیح ہے. کوئی باقاعدہ کوئی ایسی محنت نہیں ہوتی جو حکومت سے کوئی چیز باقاعدہ منوائی جائے، جو یعنی قانون کے دائرے کے اندر بھی ہو اور اثر اس کا جو اثر انگیز بھی ہو. تو یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے نا، اس کو اب ہم اور آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے. دیکھو، آپ اگر بے حیائی میں مبتلا ہوگے، وقتی لذت اور وقتی مزہ تو ہے اس میں. لڑکیوں سے دوستیوں کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، اور لڑکیوں میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی میرا فرینڈ ہو. اس سے ذرا کیونکہ بھائی تو اسے بہن کو وہ ایزی لوڈ یہ سب چیزیں نہیں ہوتا نا. لڑکی کو وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں نا 500 کا بیلنس ڈال دو گے، تھپڑ مار کے بھگائے گا، دماغ خراب ہے، موبائل ہی چھین لے گا. آپ سے اگر کوئی لڑکی کہے کہ ایکسکیوز می ذرا 500 کا بیلنس ڈال دے، آپ 5000 کا ڈال دیں گے. کیا خیال ہے؟ قرضہ لے کے ڈال دیں گے آپ. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، وقت بہت اچھا گزرتا ہے اس سے، اور بہت اچھی لائف ہو جاتی ہے. یہ ہر آدمی کہے گا، اور لوگ پھر اس کے کہ بھائی آج کل ایک بہت ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے، تو کیا ہے اگر تھوڑی سی ہیلو ہائی ہو جائے. میں اس کے نقصانات پر زیادہ نہیں جاؤں گا. اسلام نے پابندی لگا دی تو اللہ سے بڑھ کر کسی کا قانون نہیں ہو سکتا. اللہ نے دوستیاں لگانے پر قرآن میں صاف آیت ہے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، تم دوستیاں نہیں لگا سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے. اب یہ کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل وہی ہے جو ہمیں میڈیکل سائنس نے دیا اور جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا. وہ یہ کہ آپ کو بھوک لگے تو روٹی کھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے چوری کر کے کھاؤ، ایک ہے محنت کر کے پیسہ کماؤ اور خرید کے کھا لو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے ذرا بتائیں پلیز. بتاؤ نا میرے بھائی. اس کا یہ طریقہ ہے آپ خانقاہ جوائن کر لیں. نہیں، ہمارے گھر بھی آ کے روٹی ہی کھائیں گے نا، مجھے تو نہیں کھائیں گے نا. حلال طریقے سے آپ، کیونکہ بھوک لگنا یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے، اس کا تقوی سے اور فحاشی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اللہ نے مرد بنایا تو عورت کی طرف اس کی رغبت ہوگی، عورت بنایا تو مرد کی طرف اس کی رغبت ہوگی، یہ لازمی ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چیز ختم ہو جائے. تو اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت سے دور رہو، اسلام نے کہا تم عورت کے قریب جاؤ نکاح کر کے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زنا سے بچیں، میں اس تعبیر کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں زنا سے بچنے کا حکم اس لیے تاکہ نکاح کریں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح ایک مجبوری میں کیا جاتا ہے تاکہ زنا نہ ہو، وہ نکاح کو ایک مجبوری کی چیز بنا رہے ہیں کہ یار اب وہ کوئی راستہ نہیں ہے تو شادی کر لو. تو وہ گویا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ کہ عورت سے دور رہنے کے لیے بنایا ہے، مجبوری میں نکاح کر لو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. ان کو دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ان کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ چیز اپنے دماغوں میں لے کر آنی ہے آپ نے. اور یاد رکھو، روٹی کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ بولو نا بھائی. جب آپ کو بھوک لگے. تو نکاح کا سب سے بہترین وقت وہ ہے مرد کے لیے، وہ ہے جب اس میں عورت کی رغبت پیدا ہو جائے، اور عورت کے لیے وہ جب اس میں مرد کی طرف رغبت. اور یہ بلوغت جب بالغ ہو جاتے ہیں نا، اس وقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی ہے، بالغ ہوتے ہی.
میں کھلی باتیں کرنے کا تھوڑا سا عادی ہوں, اور میں چونکہ نوجوانوں کے حالات دیکھ رہا ہوں, اور ہم بھی آپ ہی کی عمر سے گزرے ہوئے ہیں, اور ابھی گزرے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایجڈ ہوں اور پرانے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا تھا, پرانی ابھی کی باتیں لگتی ہیں. ایس ایم سائنس کالج کی ہمیں اپنی, اس میں کیا چھڑے چھاٹ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی لڑکوں کی, اور یہ کیا, اور اب تو اس سے اور زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا. تو میں کلیئر کٹ کچھ باتیں کروں گا. میری باتوں سے جو بزرگ حضرات ہیں, والدین ہیں, بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا میرا مقصد آپ کی حق تلفی نہیں ہے بڑوں کی, اور ان کو ناراض کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے اس نوجوان نسل کو بچانے کی اپنی سی کوشش کرنا, جو اس ٹوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. یاد رکھیں, جلدی نکاح کے معاملے میں آپ پر شریعت کسی کی بھی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتی. آپ والدین کو منانے کی کوشش کریں, اگر نہیں مانتے آپ نکاح کر کے بتا دیں ابا میری شادی ہو گئی ہے. اس میں آپ کو گناہ کوئی نہیں ہوگا, ثواب ملے گا. ثواب کی میری طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے. حالات کی تو میں گارنٹی کسی کی بھی نہیں لیتا, اپنی ذمہ داری ہے. حالات کی کوئی گارنٹی. ایک صاحب میرے پاس ہے, میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لے رہا ہوں. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی, حالات کی گارنٹی نہیں. بھائی اپنی ذمہ داری پہ کرو, ہمیں نہیں بولنا کہ یہ ہو گیا تو میرے سالے کھڑے ہوئے ڈنڈے لے کے اور یہ کرنے میں پٹ رہا ہوں میں, یہ ہو گیا. ثواب کی گارنٹی ہے. حالات تو پھر ہر آدمی کے اپنے ہوتے ہیں نا. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کسی لڑکی کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے اس طرف, تو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کے والدین سے بات کریں, بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. والدین راضی ہو جائیں, نکاح کر لیں. پھر والدین کہیں گے ابھی بچی یوں کرے گی تو پھر یوں کرے گی, تو بلانا ہوگا, پھر ڈمکانا ہوگا, 4 سال میں یہ بنے گی. پھر آپ نکاح کر لیں, بولے ہو گئی ہے. آئی بات سمجھ آپ؟ ہاں شاید اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا, خدا کی قسم یہ زنا اتنی تیزی سے معاشرے میں پھیلے گا. ہمارے بہت سے بڑے حضرات کو ان حالات کی حساسیت کا علم نہیں ہے جس حالات کی طرف ینگ جنریشن جا رہی ہے. اس لیے وہ میری باتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا ہے. حقیقت ہے کہ ہم پاگل نہیں ہوئے, الحمدللہ ہم پاگل نہیں ہوئے. ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں. نمازی پرہیزگار لوگ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور بڑے آرام سے ہو گیا, اب توبہ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے, کچھ ہوا ہی نہیں, ناک پہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی انہوں نے. تو بھائی آپ, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, تو اللہ نے ہمیں نکاح کا بھی کہا ہے جلدی نکاح کرنے کا. اس لیے اس میں کسی کی نہ سنیں آپ, جتنا جلدی نکاح ہو سکتا ہے آپ نکاح کریں. ایک بہت بڑا اشکال ہوگا کہ بھائی نکاح کے بعد تو ایک بہت بڑی ذمہ داری, جیسی آپ نکاح کی بات کریں گے گھر میں تو آپ کو لوگ پتہ کیا کہیں گے, اف او اتنی بڑی ذمہ داری, نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے, آسان رکھا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں آج کل, بچوں کا کھیل ہے کہ ادھر نکاح کیا اور صرف حجاب و قبول ہوگی. بھائی بڑی بڑی ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے جو گردن پہ آ جاتا ہے. اف ایسے کر کے آپ کو ڈرائیں گے جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, بہت آسان ہے. ٹائم ہے تو حدیث سنا دوں اس بارے میں, یا وقت زیادہ ہو گیا؟ بھائی یہاں کی انتظامیہ بتائے نا, بتا دوں. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ, ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ خاتون آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہاں نا اس اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجنے کے پہلے یہ والے وہاں جائیں گے, پھر وہ والے یہاں آئیں گے, پھر وہ والے یوں جائیں گے, پھر مٹھائی لے کے آئیں گے, پھر 6 مہینے استخارے میں لگتے ہیں. نیلا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, کالا آ رہا ہے, بلیک آ رہا ہے, یہ گرین والوں کا کچھ اور آ رہا ہے, وائٹ والوں کا کچھ اور آ رہا ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے. خاتون آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پردے میں تھیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نہیں فرمایا استخارہ کیا تم نے؟ ممکن ہے کوئی کہ بھائی نبی سے نکاح کے لیے تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں. استخارے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس پر ایک میرا الگ بیان ہے. وہ بار بار وہ استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرے سے استخارے ہی کے وجود کے منکر ہیں, ایسا نہیں ہے. آئیں یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا اف پہلے بھی اتنی ذمہ, ابھی غزوہ خندق سے فارغ ہوا ہوں ہے بھائی, اور پہلے سے میرے نکاح میں 9 بیویاں پہلے سے موجود ہیں. اف اتنی بڑی ذمہ داری میری گردن پہ, نہیں آ رہی بات.
اور ابھی تو میں نے مکہ فتح، ابھی تو میں اجتماعی مفاد میں، قوم کے اجتماعی میں، مجھے اللہ نے شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے یہاں پہ، مجھے تو پوری دنیا میں اسلام کو غالب، بھائی کیا ہے ان حرکتوں میں شادیاں وادیاں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا. شریعت میں جائز ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، اگر پسند آئے تو نکاح کریں، نہیں پسند آ رہی تو آپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر جھکا دی. اس کے بعد آپ نے انکار نہیں کیا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، یہ نبی کے اخلاق تھے، صاف انکار نہیں، بس خاموشی. اس خاموشی سے وہ خاتون سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ وہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. یہ نبی کے اخلاق ہیں کہ صاف منع نہیں کر رہے. لوگ کرتے ہیں نا کہ رشتوں کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کی بچی کی ناک پسند نہیں آئی، یہاں کی بہت بری حرکت ہوتی ہے، بد اخلاقی والی بات ہوتی ہے، کوئی بہانہ کر دو بھائی کہ ایسا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، لیکن وہ خاتون سمجھ گئی کہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہے، اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. مجمع میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیں ان سے. وہ خاتون اس پیشکش پہ خاموش ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خاتون اس پہ راضی. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس جن صحابی نے پیشکش کی ان کو دیکھا، تو وہ خاتون کا خاموش رہنا اس کی علامت کہ وہ راضی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہہ دیتی یا رسول اللہ یہ تو چاہ رہے ہیں لیکن میں تو آپ سے چاہتی تھی، ان سے نہیں چاہتی میں نے کہا. وہ خاتون خاموش ہیں تو نبی سمجھ گئے کہ یہ بھی راضی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو یہ نہیں کہا ابے کیا ہو گیا، آسان ہے. وہی جو آج کل ہمارے یہاں مشہور ڈائلاگ ہے نا، اف یہ وہ ایسے ڈرامے بازیاں. آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ چیز ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ایک تہبند پہن کے بیٹھا ہوں نا ہزار، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. قمیض نہیں ہے، قمیض بغیر قمیض کے بیٹھے ہوئے تھے. خاتون کو اختیار تھا صحابیہ کو کہ وہ کہتی اتنے غریب سے میں نے نہیں کرنی، یہ بالکل اختیار ہے عورت کو. وہ کہتے بھائی آپ بالکل غریب آدمی، میں نہیں کر سکتی، میرا جو مالی اسٹیٹس ہے، جو مالی وہ ہے رہن سہن بہت اونچا ہے، میں گزارا نہیں کر سکتی. لیکن وہ خاتون بھی شاید غریب ہوں گی، انہوں نے سوچا کہ میں اکیلی زندگی غربت میں گزار رہی ہوں تو چلو کچھ ذمہ داری تو ڈیوائڈ ہو جائے گی نا، کچھ تو ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں گی، تو چلو غریب بھی راضی، غریب پہ بھی خوش ہوں. تو جب وہ راضی ہیں تو نبی نے صحابی کو پھر تانا نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی راضی ہے پھر لڑکے کا نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہاری تنخواہ ہے یا نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے پاجامہ ہے یا نہیں ہے. آج بہت سی جگہوں پر لڑکی راضی ہے، لڑکی والے راضی ہیں، لڑکے کا باپ نہیں کرنے دے رہا کہ ابھی تیری تنخواہ کم ہے میں تیری شادی نہیں کروں گا. وہ بھائی تنخواہ کا اثر باپ پہ تھوڑی پڑے گا، کس پہ پڑے گا؟ بیوی پہ پڑے گا نا. جب وہ راضی ہے تو یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بیٹے کے مال پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لالچ ہے، یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے نکاح سے روکیں کہ اس کی تنخواہ میں کہیں ہماری بہو شریک نہ ہو جائے. یہ بہت بری حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ملتی ہے تو لے آؤ، چاندی کی نہیں ہے، سونے کی، تاکہ مہر کا انتظام ہو جائے. وہ صحابی گئے تلاش کر کے، فرمایا واللہ یا رسول اللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند اور دھوتی کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں. اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہبند ان کو مہر میں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیا پہنو گے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جلستا ولا ازار الک. شادی کے شوق میں یہ بھول گئے کہ ایک ازار ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے. ان صحابی کو اتنا شوق ہو گیا نا نکاح کا. تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ کسی خانقاہ میں اپنے یہ جو ہے نا علاج کراؤ. تمہیں عورت دیکھ کے اتنی جلدی شادی کا شوق پیدا ہو گیا کہ پہننے کے کپڑے ہیں نہیں اور شادی کے رٹ لگائی دی ہے. یہ سارے ڈائلاگ ہیں جو ہمارے یہاں بولے جا رہے ہیں. بھئی آپ جانتے تھے کہ مرد ہیں تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، ان کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں پسند آ رہی ہے، اللہ نے اس لیے تمہارے لیے پیدا کیا ہے نا، کہ تمہیں جو پسند آ رہی ہے اگر وہ راضی ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے رہو. تمہارا آپس کا مسئلہ ہے کہ غربت میں گزارا کرتے ہو یا مالداری میں، یہ تمہارے آپس کے مسائل ہیں. ذرا بھی حوصلہ شکنی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اظہار دے دیں. آپ نے فرمایا تم کیا پہنو گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو. دوبارہ گئے، پھر کہنے کہ واللہ لا املک الا ازاری، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. مہر تو ضروری ہے نکاح میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکا کے بیٹھ گئے. کیا مجلس تھی، کیا وقار تھا، کیسی. یہ پورا ایک امت کو سبق دیا جا رہا تھا ایک چھوٹے سے واقعے میں. تو وہ صحابی مایوس ہو کے گھر چلے گئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، مہر وہر نہیں ہے ایسی، میری شادی وادی نہیں ہوگی ابھی.
گئے ہیں اور ادھر نبی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انتظام کرو ان کی شادی کا. جب وہ گھر پہنچے آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ان کو دوبارہ بلا کے لاؤ. ان کو دوبارہ بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا هل تقرؤها عن ظہر قلبک، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً سورہ بقرہ، آل عمران اور چند صورتوں کا نام دیا، زبانی یاد ہیں. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن. خطبہ بھی نہیں پڑھا نکاح کا، اس لیے کہ لیٹ بہت ہو گیا معاملہ. خطبہ نہیں، حالانکہ خطبہ سنت ہے مگر اس موقع پر نہیں پڑھا کہ بھائی پہلے اتنی دیر ہو گئی اب پھر خطبہ الحمدللہ نحمدہ، اور یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ بھی نکاح اتنے گواہ اور وکیل اور بحق کے رائج الوقت سکہ، یہ جو آج کل عجیب عجیب سے الفاظ استعمال کیا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے وہ سکہ رائج الوقت. میں کل پرسوں کسی کا نکاح پڑھا رہا، مہر 25,000، میں نے لکھ دیا 25، کہہ رہے سکہ رائج الوقت. میں نے کہا سکہ ہے ہی نہیں. 25,000 سکہ تھوڑی ہے، وہ پرانے الفاظ اردو کے گھسے پٹے پر وہ سکہ رائج الوقت چلا رہے ہیں بھی اس کو. تو وہ جو ہے نا، نبی نے یہ نہیں فرمایا سکہ رائج الوقت کے مطابق، فرمایا زوجتکھا، میں نے تیرا نکاح کرا دیا اس سے، بیما معک من القرآن، اس قرآن کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے. کیا مطلب؟ ان کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، ان کو صورتیں یاد کرا دینا. اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے. لوگ کہتے ہیں نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ، ہم پڑھ لیں گے تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آئیں گی تو پڑھیں گے کیسے. اور نبی عورت کو تعلیم دلانے کے لیے نکاح کرا رہے ہیں صحابی سے، کیونکہ ان کو یہ صورتیں نہیں آتی، ان سے شادی کرو تو تمہیں بھی آ جائیں گی. کیا مطلب؟ عورت کو جو چیز نہیں آتی وہ ایسے شوہر سے شادی کر لے جس کو وہ چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی، آپ کی بیوی کسی عورت کو آتی ہیں تو آپ اس سے شادی کر لیں، وہ تعلیم میں آپ کی مدد اور مددگار بنے گی. یہ صورتیں یاد کرانا تو ایک مثال ہے، لیکن اس سے ایک اصول، قاعدہ اور کلیہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، تعلیم میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی معاون اور مددگار بنتی ہے تعلیم میں. اور یہ جو ذمہ داریاں نا، اتنی ساری ذمہ داریاں، یہ تو پھر دنیا کی ہر چیز میں ہے بھائی. اگر آپ نہیں کرو گے تو جو آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے وہ زیادہ ہے. اس کی ایک مثال ایسے ہے جیسے آپ کو بھوک لگی، اب آپ کے پاس مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر انڈا رکھا ہے، ادھر پراٹھا رکھا ہے، ادھر جناب نہاری رکھی ہوئی ہے، ادھر بہت ساری چیزیں رکھی، بھوک کی شدت سے آپ جو ہے نا وہ مچل رہے ہو، اور ادھر آپ کے لیے اسٹڈی کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کل ایگزام ہے آپ کا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار پڑھائی کی طرف توجہ دو، کیا انڈے پراٹھے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو؟ یا کل ایگزام نہیں ہے، 1 ہفتے بعد امتحان ہے. مثال سمجھیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہیں، ادھر توجہ کدھر دو؟ پڑھائی. آپ پڑھائی میں توجہ تو دو گے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر خوشبو آئے گی آپ کو نہاری، ذرا یار ایک نوالا تو لے لوں میں. کیا خیال ہے؟ آپ 1 ہفتے تک مچلتے ہی رہو گے. اور یہ بھی جب آپ میں بہت تقویٰ ہوگا، انتہائی تقویٰ، جو شاید آج کل جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہے نا ریوڑ میں، ان میں تو شاید ہو، وہ بھی شاید کے ساتھ، کیونکہ یہ تقویٰ کی مارکیٹ میں مثال ملتی نہیں ہے. صحابہ میں نہیں ملتی تھی بھائی. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کی شاعری کی آواز سنی، وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. میرے شوہر اتنے عرصے سے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور مجھے خواہش نفس کا غلبہ ہے، میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. صحابیہ کہہ رہی ہیں اگر تبلیغ میں وقت لگا لینا یا خانقاہ جوائن کر لینا کافی ہوتا تو صحابہ کے لیے، تو صحابہ نے تو نبی کی صحبت اٹھائی تھی. صحابیہ کے شیخ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا شیخ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر اتنے عرصے سے گھر سے باہر ہے، اللہ کا خوف ہے جس سے میں برداشت کر رہی ہوں، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کس میں برائی میں مبتلا ہو جاتی. حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی عورتیں جن کو زنا کا خطرہ ہے. صحابہ کو بلایا، عورتوں کو بلایا، صحابیات سے مشورہ کیا کہ بتاؤ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے اپنی خواہش پہ. فرمایا، سب نے کہا 4 مہینے سے زیادہ عورت صبر نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے فوراً قانون بنایا، کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد 4 مہینے سے زیادہ بارڈر پہ نہیں گزار سکتا. 4 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنے گھر چکر لگانا پڑے گا. یہ حضرت عمر نے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ بھئی جب عورتیں خود کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکتا، تو اب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے ان خواتین کو خانقاہ جوائن کرنے کا حکم دیا ہو، ایک عملی حل بتایا.
تو یہ اب آپ نے جناب پڑھائی میں مشغول ہیں, ادھر سے پراٹھا گزر رہا ہے, ادھر سے نہاری, وہ ڈبہ پیکنگ کے لیے, تو آپ کا بھی چاہے گا نا, اتنا تقویٰ نہیں ہو. دو والے آدمی کہتے ہیں لے ہی لو یار, بعد میں توبہ نکال لیں گے, بعد میں کیا کریں گے, توبہ نکال لیں گے. 2 نوالے لے گا, پھر 4 نوالے لے گا, پھر وہی جو کچھ ہو رہا ہے, کلچر تباہ ہو رہا ہے اس کا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں بھی ایک دفعہ کھانا کھا لوں تسلی سے, تاکہ بھوک, تھوڑی دیر نیند آئے گی, سو جاؤں گا, پھر اٹھ کے اسٹڈی کروں گا. اب جب آپ کھانے کی طرف بیٹھتے ہیں تو کوئی آدمی کہتا ہے اف, اتنی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آئیں گی نا کھانا کھانے کے بعد, بتا نہیں سکتا. جتنی بیماریاں ہیں, تو کھانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بیت الخلاء کی ذمہ داری وہ ایک مستقل ٹینشن ہے. اب کوئی آپ سے کیا, ابھی کھانا کھایا, ابھی تو کوئی تقاضا وقاضا نہیں ہے, کھانا کھایا, کوئی پتہ نہیں ایسے موقع پر تمہیں تقاضا ہو جائے کہ جب تم تقاضے کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہو اور یا یہ کہ تم ٹرین میں ہو, تمہارا سفر بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جاتا ہے بھائی, سارے تقاضے, ساری ذمہ داری ایک طرف. کھانا بنیادی ضرورت ہے, یہ پہلے پوری ہوگی, باقی دیکھا جائے گا. جب قبض ہوگا تو کارمینا کھا لیں گے, پہلے سے گولی لا کے رکھی ہوئی ہے. تو یاد رکھو, یہ جتنے شادی شدہ لوگوں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں نا, یوں ہو جاتا ہے بیچارہ, ایسے ہو جاتا ہے. ایک لطیفہ تو میں بھی سناتا ہوں نا, ایک کنوارے آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے. وہ کمرے میں نا, جب کنوارے لڑکے ہیں نا, ان کے کمرے میں جا کے دیکھیں, میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں, فلمی میگزین, مختلف اسٹارز کے, ان کے انٹرویوز, ادھر پرفیوم, ادھر مختلف قسم کی پینٹیں, پتلونیں ٹنگی ہوئی ہیں, کرتے کڑائیوں والے, ٹائیاں مختلف قسم کی, اور بڑی رنگین اور ڈیک لگے ہوئے ہیں گانوں کے. جب بٹن دبائیں جو گانا شروع ہو جائے, موسیقی کے عادی, بڑا ایک رنگین زندگی ہوتی. شادی ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد اسی کمرے میں کیا حال ہوتا ہے, پرفیوم کی جگہ مختلف قسم کے کھانسی کے سیرپ, بخار, پیناڈول, سی ایف, پیراسیٹامول, یہ سیرپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور حکیموں کی بھی کچھ دوائیں, معجون استخدوس, یہ سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے. یہ رات کو حکیم نے کہا 1 چمچہ گرم پانی سے کھا کے سوئے کرو. یہ شادی شدہ آدمی. بچوں کے بعد پھر ان کے الگ ایک, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں بچے ہیں, پورا میڈیکل اسٹور ان کے گھر میں ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ اتنے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہم نے تو پورا دوائیاں گھر میں لا کے ایڈوانس میں رکھ لی ہیں, ساری لا کے رکھو, میڈیکل اسٹور میں جانا پڑے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے بغیر زندگی اچھی ہے, نا, یہ ساری ٹینشن ہے اپنی جگہ, مگر وہ فطری ضرورت ہے, آپ کی فطری ضرورت ہے. تو وہ شادی شدہ آدمی. اور پھر جو میگزین تھے نا, فلمی میگزین, ان کی جگہ کیا ہوتا ہے, تکیے کے نیچے کتاب رکھی ہوتی ہے, موت کا منظر. رات کو سونے سے پہلے وہ کتاب پڑھ کے سوتا ہے. تو یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, کسی حد تک درست بھی ہیں, مگر اس کے باوجود اس لائف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. وہ پھر بھی سکون میں ہوگا, پھر بھی وہ اس لیے کہ اس کو اب ان ڈیک کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ایک بیوی دے دی ہے, اس کا دل میں گھر لگتا ہے. اب آپ دیکھیں شادی شدہ آدمی کو سفر میں مزہ نہیں آتا, وہ گھر میں زیادہ مزہ. کمارے آدمی کا ہر وقت دل چاہتا ہے گھر سے باہر بیٹھا رہے. ابا رات کو 2 بجے گٹر کے ڈھکن سے اٹھا کے لا رہے ہیں اس کو, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو شریف آدمی ہو, شریف کی بات کر رہا ہوں. جو شریف نہیں ہے وہ تو پھر گھر سے, شادی کے بعد بھی گھر سے باہر, کیونکہ اس کے ادھر ادھر چکر بازیاں بہت ہوتی ہیں. شریف شرفا جتنے ہیں, شادی کے بعد دوستوں میں ان کو مزہ نہیں آتا, گھر کی طرف بھاگتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے جامعۃ الرشید کے, بڑے نیک پرہیزگار, اور وہ علم میں بھی بڑے مضبوط تھے. وہ گھر جاتے ہی نہیں تھے. ان کے ابا اماں کو ہر وقت یہ شکایت, یہ مدرسے میں ہی بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت علم دین, ہر وقت اکابر کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا رہتا ہے. ان کی جب شادی ہوئی نا, تو اساتذہ کو یہ اشکال کہ ہر وقت گھر میں ہی گزارا رہتا ہے یہ. مجھے ان کے استاد بتا رہے ہیں, یار اس کی شادی کیا ہوئی, یہ مارکیٹ سے شاٹی ہو گیا یہ آدمی. پھر خود ہی کہنے لگے, بھائی اللہ نے بیوی کی نعمت ہی ایسی بنائی ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. اللہ نے عورت کو ڈپریشن کے لیے پیدا نہیں کیا, ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دماغ سے خناس نکالیں کہ نکاح ہو جائے گا تو یوں اتنی ذمہ داریاں. بھائی نکاح ہوگا, آپ کی ایک جسم کی بنیادی ضرورت بھی پوری ہوگی, آپ کے غموں کو شیئر کرنے کے لیے, آپ کی باتوں, دوستیاں بھی تو لگاتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, اس لیے کہ اللہ نے عورت کا نعم البدل کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے. ایک قانون بنایا ہے کہ بھئی نکاح کے ذریعے سے حاصل کرو. عورت کا نعم البدل نہیں ہے, اور عورت کے لیے مرد کا نعم البدل نہیں ہے. تو یہ دونوں کو اللہ نے الگ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, دونوں کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ نکاح کریں, اگر آپ کی ابھی جاب لیس ہیں تو بھائی بتا دیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نکاح کر لیتے ہیں, ابھی بھی تو اپنے ابا کے گھر میں کھا رہی ہے نا,
تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کھلاتا رہوں گا, اور کیا ہے کہ جب میری جاب لگ جائے گی تو پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اس میں کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ابھی نکاح کر لیتے ہیں, پھر جو ہے نا ہم زندگی گزاریں گے. ایک مجھے ایک مل تو جائے گی نا ایک زندگی گزارنے کے لیے, کوئی بیوی تو مل جائے گی اور اس کو ایک مرد مل جائے گا. پھر ہم جو ہے نا, اس سے آپ کی توجہ کیا ہو جائے گی, ایک طرف مرکوز ہو جائے گی, ایک طرف توجہ آپ کی مرکوز ہو جائے گی, طبیعت کو اطمینان اور صحت اچھی ہو جائے گی. نکاح کیے بغیر آپ کچھ بھی کر لو, صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی, ناممکن اور محال ہے یہ. اور میں نے اپنی زندگی میں, آخری بات بتا کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, اپنی زندگی میں میں نے اپنے جن اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ علمی خدمات انجام دی ہیں, ان میں 99% وہ ہیں جن کی 15 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ہمارے جامعۃ الرشید کے محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, کتنا کام اللہ ان سے لے رہا ہے, ان کی 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. ان کو تو اتنی ذمہ داریوں میں آنا چاہیے تھا کہ وہ تو کچھ خریدتے ہی نہیں. اور میں جو استاذ, مجھے میرے سب سے قریبی استاد جو مجھے دینی لائن پہ لانے والے, مدرسے میں پہنچانے والے, ان کی 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی شادی جلدی ہوئی. جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں آپ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو دین کے کاموں کا آغاز کیا نا, جو زیادہ ایکٹیو ہوا, میں شادی کے بعد ہوا ہوں. جب کنوارا تھا تو میری صحت ہی صحیح نہیں رہتی تھی, کھانسی ہے تو وہ نان اسٹاپ کھانسی شروع ہوتی چلی آ رہی ہے, اور کھا رہے ہیں ہضم نہیں ہو رہا. یہ جو آج کل میں سائنسی ٹوٹ کے لوگوں کو بتاتا ہوں نا, بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اوپر تجربے کر کے آ گئے ہیں, ایک چیز کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ چیز. کنواروں کے یہی مسائل ہیں, کسی کو الرجی ہے, کسی کو کھانسی ہے, کسی کو ایسے پیلیا کے مریض بیچارے. آپ کنواروں کو دیکھیں, حالت دیکھیں, ان کی چہروں پہ رونق نہیں ہے, نور نہیں ہے, نکاح کرتے ہی چہرے پہ رونق آ جاتی ہے انسان. تو اس طوفان بدتمیزی جو بے حیائی ہے, اس کے خاتمے کا واحد حل کیا ہے, بولو بھائی, نکاح. تو اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جلد سے جلد نکاح کو فروغ دینے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.